تاریخ آج کے دور کی تاریخ کی، میں آپ کو تعزیت دینے نہیں آیا، یقین کریں میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس قوم کے فرد ہو جس قوم نے اس دور کی سب سے عظیم شہادت پیش کی ہے، سب سے عظیم شہادت۔ جناب سید الشہداء کی شہادت کے بعد کیا اسلام ختم ہو گیا؟ طاقتور ہوا۔ یہ ہمارا عظیم الشان سپاہی رہبر معظم پوری دنیا کو یہ بتا کے گیا، آج بھی بتا کے گیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ سر تو دے سکتا ہوں، کسی یزید کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا۔ آج پوری دنیا گواہ ہے کہ حسین کے بیٹے نے اپنا سر دے دیا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، کسی یزید کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اسلام باقی ہے یا نہیں؟ امام زمانہ ہے یا نہیں؟ بس اس کے سوا کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مصیبت آ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا یہی سمجھیے نا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، نہیں، ہر شہادت ہماری کمر کو اور مضبوط کرتی ہے، ہر شہادت ہمیں عزم دیتی ہے، ہر شہادت ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ جتنی بڑی شہادت ہو یاد رکھو اس کا نتیجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ میں ثانیہ زہرا کے خطبے کے الفاظ کا خلاصہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، جو آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جب یزید اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا تو علی کی بیٹی نے اعلان کیا تھا کچھ وقت گزر جانے دے، کچھ وقت گزر جانے دے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور لعنت کا طوق تمہارے گلوں میں پہنا دیا جو قیامت تک تم نکال نہیں سکو گے اپنے گلوں سے۔ آج بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ دنیا سمجھ رہی کہ ہمارا رہبر ہم سے چھین لیا، ہمارا رہبر تو پردے غیب میں ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے ہمارا دین ختم ہو گیا، ہمارا دین ہے۔ آج عالم اسلام شرمندہ ہے، تم مانو یا نہ مانو، پوری دنیا گواہی دے رہی کہ سب شرمندہ ہیں، خجل ہیں، منہ چھپا کے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ سب کو معلوم ہو گیا کہ پورے عالم اسلام میں اگر کوئی مسلمان تھا تو ایک ہی تھا، وہ علی کا شیر تھا۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ گڑ گڑا کے وہ شخص اپنی شہادت کی دعائیں کرتا تھا، اور اس کے آخری جملے یاد ہیں نا؟ آخری ریکارڈنگ یاد ہے شہادت سے پہلے کی؟ نہیں تو سن لینا جا کے کیا کہا اس نے کہ مجھ جیسا، کہ جب میرے مولا حسین نے، مولا حسین کا قول دہرایا اس نے شہادت سے پہلے، کہ میرے مولا حسین نے کیا کہا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، لا یبایع یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت۔ وہی لفظ اس نے دہرایا کہ ہم جیسے، مجھ جیسا، ان خبیثوں کی، ان شیطانوں کی بیعت کر لے۔ سر دے دیا اس نے۔ یہ تو انہیں اب پتہ چلے گا جن کے ہاتھوں وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوا ہے کہ جتنی بڑی شہادت ہوتی ہے اسلام اتنی ہی شدت سے زندہ ہو کر سامنے آتا ہے۔ یہ سب خیانت کار، اسلامی ممالک کے حکمران، خائن خیانت کار، منافق، غلام، ٹٹو، ضمیر فروش، دین فروش، اپنے چھوٹے چھوٹے سے مفاد کے لیے کیا کچھ ہی اپنا بیچ سکتے ہیں، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے خیانتیں کی، اور وہ کربلائے عصر میں اکیلا کھڑا ہوا آواز دیتا رہا حل من ناصر ینصرنا، اس کا استغاثہ گونجتا رہے گا۔ خوش قسمت ہو تم کہ تم اس قوم سے ہو جس نے ہر دور میں استغاثے کا جواب دیا ہے۔ اس نے آواز لگائی، اور پوری دنیا میں آج خود ان شیطانی ملکوں میں جا کے دیکھ لیجئے گا میڈیا، اس شیطان کے ملک میں اس کے خلاف لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ مظلومیت کی پہلی فتح ہے۔
کہ ان سامراجی ممالک میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور آپ یہاں سے نعروں کا جواب دے رہے ہیں. سلام ہے ان شہداء پر، کراچی کے شہداء پر، اسلام آباد کے شہداء پر، اور جہاں جہاں شہداء کی خبریں آئی ہیں مجھے، ان تمام شہداء پر سلام کہ جنہوں نے استغاثے کا جواب دیا اور گھروں سے نکلے، نعرہ لگاتے ہوئے نکلے، لبیک یا حسین، سب لبیک 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 لبیک. مت گھبرانا، مت گھبرانا، ایک لمحے کے لیے پریشان مت ہو. غم اپنی جگہ، دکھ اپنی جگہ. اللہ کی سب سے بڑی نعمت شہادت ہوتی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. میں جانتا ہوں اپنے رہبر کے دکھ کو کہ وہ کس طرح دعائیں کرتا تھا، اس پر کتنے اٹیک ہوئے، وہ بچتا رہا ان حملوں میں اور یہی تمنا کرتا رہا کہ میرے سب ساتھی شہید ہو گئے، میں باقی ہوں. وہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہو کے نہیں مرا، اس کے پھیپڑے فیل نہیں ہوئے، اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، وہ پیرالائز نہیں ہوا جسمانی طور پہ، اس کی تمنا پوری ہوئی. وہ دنیا کو بتا کر گیا کہ میری تمنا کتنی سچی تھی کہ پروردگار موت تو آنی ہے مگر مجھے موت شہادت کی دینا. اس نے شہادت کی موت لی. آپ جانتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں جو صورتحال ہے، پوری دنیا میں لوگ نکلے ہوئے ہیں. نہیں، آپ ابھی یہ رد عمل نہیں ہے، رد عمل آئے گا. اطمینان رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو. وہ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے گیا ہے. اس کے سن لو آخری بیانات کہ سوائے اللہ کی طاقت پہ مجھے کسی طاقت پہ کوئی بھروسہ نہیں. لہذا ذہن سے نکال دو کہ کوئی بیرونی طاقتیں تمہاری مدد کے لیے آئیں گی. یہ بتا کر گیا رہبر. کہاں گئی وہ بڑی بڑی طاقتیں؟ لوگ کہتے تھے یہ آئے گا فلاں، کچھ نہیں. وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا. دنیا بھر کی شیطانی طاقتیں اس کے خلاف ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے. ہنود، یہود، نصارہ، مشرک، ملحد، منافق، غدار، ہماری اپنی قوم کے غدار جن کی زبانیں رکتی نہیں تھی اس کے خلاف چلتے ہوئے. اب ان بدبختوں سے پوچھو کہ بتاؤ کون تھا علی کی راہ پر چلنے والا. اب ان بدبختوں سے، منافقوں سے پوچھو کون تھا حسین کے راستے کو زندہ رکھنے والا. کون تھا جس نے کربلا کو عملی طور پہ کر کے بتایا کہ کربلا کسے کہتے ہیں. وہی نکلے گا اوسط. یقین مانو، جیسے کل 72 تھے نا، ان لشکروں کے مقابلے میں، لاکھوں کی آبادیوں کے مقابلے میں وہی اوسط نکلے گا آج. اگر اوسط نکالو گے، نسبت نکالو گے تو وہی نکلے گا 72. اتنے سا ملک، اتنی سی آبادی اور پوری دنیا کا محاصرہ. پوری دنیا کے شیطانوں نے مل کر 18 ملکوں کی ایجنسیاں ایک ساتھ کام کر رہی تھی. انٹیلیجنس ایجنسی. کیا ہوا؟ موت تو آنی تھی. موت آتی کہ نہیں آتی؟ مجھے تمہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تمنا کیا کرو کہ موت ایسی ہو جو اس عزت کی موت ہو کہ دشمن کے گھر میں بھی ماتم کرنے والے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. خود ان کے ملکوں میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ظلم کے خلاف. یہ مظلومیت کی آواز ہے، یہ مظلومیت کی فتح ہے. پھر کہہ رہا ہوں، دیکھ رہے ہو مجھے، میں نہیں رویا ہوں. جب سے خبر آئی میں نہیں رویا. میری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آیا. کیوں؟ مورل ہائی رکھو، بلند رکھو. ایک خامنہ ہی گیا ہے نا. یقین جانو، جیسے کربلا کے بعد انقلابات آنے شروع ہوئے تھے نا، اس کا خون، اس کا لہو دنیا کی ساری صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. چند دن صبر کر لو، بس چند دن انتظار کر لو. وہ ہے نا ایک طاقت. یقین ہے یا نہیں ہے؟ میرا یقین ہے. میں اس یقین کے ساتھ زندہ ہوں. جب میں نے خبر سنی مجھے یقین تھا کہ اللہ ہے نا.